السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما نافعا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توصر علينا وارضنا وارض عنا۔ حاضرین مجلس، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشیں عزت مآب میری اسلامی ماں اور بہنوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو وہاں تک سننے والے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، معزز بزرگوں، خواتین حضرات، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، جلال و کبریائی، حمد و ثنا اور تسبیح و تحلیل صلی اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور بے شمار رحمتیں اور صلاتیں ہوں
اللہ کے ان تمام نیک بندوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ خاص طور سے بیش بہا درود و سلام ہو صاحب کمال پیکر حسن و جمال، آمنہ کے لال نبی آخر الزماں، سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، آج اس کی 9 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ اسلامک کیلنڈر کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ بہت مقدس مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا احترام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور اتنا احترام والا اور عزت والا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کر لیا۔ اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ المحرم۔ یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے کہ جیسے کعبۃ اللہ، اللہ کا کعبہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت اہم ہے، اس کی بڑی قدر ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کر کے اس مہینے کی عظمت کو بتلایا ہے، اس مہینے کی عزت کو بتلایا ہے۔ اور یہ اس مہینے کی عزت، اس کا احترام، اس کا تقدس آج سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اسی وقت سے اس مہینے کو عزت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ مقرر کیا۔ اللہ سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ کے نزدیک، اللہ کی کتاب میں پورے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم خلق السماوات والارض، اسی وقت سے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، منہا 4 حرم، اسی وقت سے ان میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا، جن کا احترام کرنا ضروری ہے، جن کے اندر اچھے کام زیادہ کرنا چاہیے، جن کے اندر برے کام سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ عام دنوں کے اندر برائی سے بچنے کا حکم تو ہے ہی، لیکن اس مہینے میں یا جن مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ان مہینوں کے اندر برائی اور زیادہ اس سے بچنا چاہیے۔ برائی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر آگے کہا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ ظلم سے کیا مراد ہے؟ حضرت قتادہ کہتے ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ظلم سے یہاں مراد اس مہینے کے اندر خون خرابہ کرنا، قتل و قتال کرنا، یہ ظلم کے اندر آتا ہے۔ بعض دوسرے مفسرین نے یہ کہا کہ اس ظلم سے مراد گناہ ہے، آدمی اس مہینے کے اندر گناہ نہ کرے، گناہ سے حد درجہ بچے۔ یہ کون سے مہینے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صراحت کیا۔ صحیح بخاری کی روایت، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، السنۃ 12 شہرا، سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، 3 متوالیات،
تین مہینے لگاتار ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم ورجب و مضر الذی بین جمادہ و شعبان۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے عزت والے ہیں، جن کے اندر بہت زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے، جن کے اندر گناہ سے بہت زیادہ بچنا چاہیے۔ وہ 3 لگاتار ہیں جو پیچھے گزرے ہیں، ذوالقعدہ ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور یہ محرم کا مہینہ، یہ 3 لگاتار ہیں۔ اور چوتھا مہینہ و رجب و مضر، رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے، شعبان سے پہلے کا جو مہینہ رجب آتا ہے، یہ مہینہ عزت والا ہے، حرمت والا ہے۔ ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے، ان مہینوں میں خیر کے کام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے یہ ماہ محرم، یہ محرم کا مہینہ جس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، اس کے اندر تو اور زیادہ اچھے عمل کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی تاریخ ہی اچھے کام سے ہوتی ہے۔ اس کی تاریخ، یہ اس مہینے کی تاریخ، اسلامی تاریخ، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ اسے قرار دیا گیا۔ کیوں اس کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا محرم کے مہینے کو؟ اس لیے نہیں کہ ہم اس کے اندر برے کام کریں، اس لیے نہیں کہ اس کے اندر ہم شریعت کے خلاف کام کریں۔ یہ مہینہ جب آتا ہے تو ہمارے اندر ایک تاریخ آتی ہے۔ یہ مہینہ جب آتا ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی توحید کی خاطر سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تھا، ہجرت کیا تھا۔ یہ مہینہ ہجری سال سے جڑا ہوا ہے، جو مہینہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ایک مومن کو اپنے توحید کی، اپنے ایمان کی حفاظت ہمیشہ کرنی چاہیے، چاہے اس کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا پڑے، اپنے مال کو چھوڑنا پڑے، اپنی دولت کو چھوڑنا پڑے، اپنی جائیداد کو چھوڑنا پڑے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑے، ساری دنیا کو چھوڑنا پڑے، وہ چھوڑ دے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرے۔ یہ اس مہینے کا پیغام ہے، یہ اس مہینے کی تعلیم ہے۔ یہ مہینہ جب آتا ہے ہمارے اندر یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ امام کائنات جب مکہ چھوڑ رہے تھے بھروسہ اللہ پر تھا۔ یہ مہینہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ہمیں بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ جس کا بھروسہ اللہ پر ہو، رب کعبہ کی قسم، ساری دنیا اس کی دشمن بن جائے، اس کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتی ہے، ایک چیز اس کے خلاف نہیں کر سکتی ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پوری دنیا اس کے دشمن بن جائے، اگر اللہ پر بھروسہ ہو تو اللہ رب العالمین اس کی ضرور حفاظت کرے گا۔ آپ جانتے ہیں جب امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، سارے مکہ والے دشمن ہیں، آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو مارنے کی کوشش، پوری پلاننگ ہو چکی ہے، پورا منصوبہ بن چکا ہے۔ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ لِيَخْرُجُوكَ أَوْ لِيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس وقت کو یاد کیجئے جب کافر لوگ آپ کو بیڑیوں میں ڈالنے، قید کرنے کے لیے سوچ رہے تھے، وہ پلاننگ کر رہے تھے آپ کو قید کرنے کی، آپ کو قتل کرنے کی، آپ کو نکالنے کی پلاننگ کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ رب العالمین اپنی تدبیر کر رہا ہے، آپ کو بچانے کی تدبیر کر رہا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ تھا، نکلے، ایک سارے لوگ آپ کے گھر کا گھیراوا کیے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ہٹھے کٹھے نوجوان، ہر قبیلے کا بڑا طاقتور نوجوان ہتھیار لے کر کے آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ ان کے سامنے سے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، ایک مٹھی ریت لیتے ہیں، ان کے منہ پر پھینکتے ہیں۔ فَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اللہ نے کہا فَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آگے پردہ ڈال دیا،
اور ان کے پیچھے اللہ پردہ ڈال دیا. ان کے سامنے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، لیکن وہ لوگ آپ کو نہ دیکھ سکے. سامنے سے نکلے. بعد میں بتانے والے نے بتایا کہ جس کا انتظار کر رہے وہ یہاں سے نکل چکے ہیں. تب جا کر کے گھر میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں بلکہ آپ کے بستر پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے. بھروسہ اللہ پر ہو، اللہ حفاظت کرتا ہے. غار ثور میں پہنچے، کیا اللہ نے حفاظت نہیں کیا؟ غار ثور میں پہنچے، حضرت ابوبکر کی قربانی آپ جانتے ہیں، کیسی تکلیفوں کو برداشت کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. غار میں پناہ لیے. غار ثور میں حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ دشمن سامنے ہے، ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں. کہا اللہ کے نبی لو نظر احدہم تحت قدمیہ لا بصرنا، اللہ کے رسول اگر کوئی بھی اپنے پاؤں کی طرف دیکھے ہمیں دیکھ لے گا. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ جب کافروں نے آپ کو نکالا، آپ لوگ غار میں چھپے ہوئے تھے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر پاؤں کی طرف دیکھ لے ہمیں دیکھ لے گا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا. گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ. یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے. یہ مہینہ ہمیں بتلاتا ہے کہ چاہے حالات جتنے بدتر کیوں نہ ہو جائیں، ہمارا ایمان یہ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. اللہ نے ہمیشہ حفاظت کیا ہے اور اللہ حفاظت کرے گا. تو یہ محرم کا مہینہ اپنے اندر پیغام لاتا ہے، تاریخ لاتا ہے. اس کو سمجھیے. یہ مہینہ آئے تو اپنا حساب و کتاب کیجئے کہ ہمارا 1 سال گزر گیا ہے، ہم نے کیا اچھا عمل کیا ہے. ہم اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے، جبکہ اللہ نے مومنوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اے ایمان والو، ہر انسان کو، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، وہ دیکھے اس نے اپنی آخرت کے لیے، آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا بھیجا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ علیم خبیر، اللہ سے ڈرو، اللہ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا کہ ہم نے اس سے پہلے محرم سے ذی الحجہ تک کیا کیا اچھے کام کیے ہیں، اس کا حساب و کتاب کریں. ہم نے اپنے آخرت کے لیے کیا کیا ہے اس کے بارے میں سوچیں. لیکن ہم اس کے بارے میں نہیں سوچتے. ہم کچھ اور سوچتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، اور وہ نہیں کرتے ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے اور کیا ہے. کیا کیا ہے اس مہینے کے اندر؟ 10ویں محرم کو لوگ شراب پی کر کے نشے میں چور ہوتے ہیں، لوگ شربت پیتے رہتے ہیں، لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھائے ہوئے رہتے ہیں. کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کو ایسے ہی کیا کرتے تھے؟ یہ مقدس مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمارے نبی، پیارے نبی، محبوب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں آدمی زیادہ سے زیادہ روزہ رکھے. دلیل حدیث سنی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضہ صلاة اللیل. رواہ مسلم. حدیث نمبر 1163. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ کس کا روزہ ہے؟ محرم کا. اللہ اکبر. رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ جو نفلی روزہ رکھتے ہیں، چاہے وہ منڈے کا روزہ ہو، چاہے وہ تھرسڈے کا روزہ ہو، چاہے اور مہینے کا روزہ ہو، ان تمام مہینوں کے اندر جو
محرم کا مہینہ ہے، اس کا روزہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یہ محرم کا مہینہ۔ اسی لیے جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے وہ لوگ بھی اس مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے، عاشورہ کا روزہ۔ کون لوگ؟ مکہ کے اندر جو قریش قبیلہ تھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ، قریش کے لوگ اس مہینے کے اندر اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ دلیل عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كانت قریش تصوم عاشورا وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصومه فلما هاجر الى المدینہ فرید شہر رمضان فقال من شاء صامه ومن شاء تركه، رواہ مسلم، حدیث نمبر 1125، صحیح مسلم کی روایت ہے، 1125 نمبر کی حدیث۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ قریش زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ زمانے جاہلیت میں لوگ رکھا کرتے تھے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ مدینہ چلے گئے اور رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، تو آپ نے کہا کہ اب محرم کا روزہ جو چاہے رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے، یہ نفلی روزہ ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ تو قریش کے لوگ اسلام سے پہلے روزہ رکھا کرتے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم کو مکہ میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور جب مدینہ پہنچے تو آپ مدینہ میں بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے یا نہیں رکھا کرتے تھے؟ 10ویں محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ نے روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم بھی دیا۔ دلیل صحیح مسلم کتاب الصیام، حدیث نمبر 1130، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ فوجد اليہود صياما يوم عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قال هذا يوم عظيم أنجى الله موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ نے یہودیوں کو 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ یہودی بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، وہ بھی کھا پی کر کے ٹلی نہیں بنے رہتے تھے، 10ویں محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ اس دن تم لوگ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا هذا يوم عظیم، یہ 10ویں محرم بہت عظیم دن ہے، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا، اور اس فرعون کو جو اپنے آپ کو دنیا کا رب سمجھتا تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا، جس کی ظلم کے انتہا تھی، اللہ نے اس کو اسی 10ویں محرم کو دریائے نیل کے اندر ڈبا دیا، اس کی پوری فوج کو ڈبا دیا۔ صرف ڈبایا ہی نہیں بلکہ اللہ نے اس کو ساری دنیا کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ اس کی باڈی کو اللہ نے ڈوبنے سے، مچھلیوں کے کھانے سے محفوظ کیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نصیحت ہو۔ اللہ نے کہا الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، آج ہم تمہارے باڈی کو محفوظ کریں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تو عبرت کا سامان بنے، تجھ کو دیکھ کر کے لوگ نصیحتیں حاصل کرے۔ آج بھی فرعون کی لاش موجود ہے کہ نہیں؟ سب کی لاش سڑ گل جاتی ہے، مٹی میں مل جاتی ہے، لیکن فرعون کی لاش آج تک محفوظ ہے۔ اللہ نے حفاظت کیا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اس کے لیے اس کو عبرت کا سامان بنا دیا۔ تو یہ 10ویں محرم ہے جس میں اللہ نے فرعون کو غرقاب کیا، دریا کے اندر ڈبا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کا ظلم ہمیشہ
نہیں رہتا ہے، اس کے ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کہیں پر ظلم ہو تو آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ فرعون سے بڑا ظالم اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے، جو بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو قتل کیا کر دیتا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، سارے بچوں کو، بیٹوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، اور کہ بنی اسرائیل کے اوپر حد درجہ ظلم کیا کرتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے محل کے گرانے والے کی پرورش کیا، اسی کی حکومت کو گرانے والے کی پرورش اللہ نے اسی کے محل میں کیا یا نہیں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی؟ چھوٹے سے بڑے کہاں ہوئے؟ فرعون کے محل میں۔ اللہ نے اسی 10ویں ذی الحجہ کو، 10ویں محرم کو، اس 10ویں محرم کو فرعون کے ظلم کا خاتمہ کیا، اور اسی کے نتیجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10ویں محرم کو روزہ رکھا تھا شکریہ کے طور پر۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے کہا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم لوگ تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں۔ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی بھائی ہوتا ہے، اور موسیٰ بھی کن میں سے ہیں؟ بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے دادا کی اولاد ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کے خاندان سے ہیں، اور بنی اسرائیل کس کے خاندان سے تھے؟ یعقوب علیہ السلام، ان کے باپ اسحاق علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے دادا۔ تو کہا کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا حقدار ہوں۔ چنانچہ فصامہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ہے لئن عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں اگلے سال زندہ رہوں تو میں 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکھ سکے، لیکن آپ نے تمنا کیا تھا۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خالف الیہود والنصارى فصوموا التاسع والعاشر، یہودی صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو، تم 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھو اور 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھو۔ اس لیے ہم لوگ کم سے کم 2 روزہ رکھتے ہیں، 9ویں محرم کو اور 10ویں محرم کو۔ صحابہ کرام نے یہودیوں کی مخالفت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا، تو آپ نے بھی، صحابہ کرام نے 9ویں محرم کا روزہ رکھا اور اس کے ساتھ 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھا۔ تو کم سے کم آدمی کو 10ویں محرم کا روزہ کم سے کم رکھنا چاہیے، کم سے کم۔ حافظ ابن حجر اور علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ کم سے کم آدمی 10ویں محرم کا روزہ ضرور رکھے۔ ہاں، یہ نفل ضرور ہے، لیکن اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں دونوں دن کا روزہ رکھے، اور اگر اس کے بعد تیسرے دن کا بھی روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ حدیثیں بتلا رہی ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ حدیث سنیے۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله، رواہ مسلم، حدیث نمبر 1162۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عاشورہ کا روزہ، 10ویں محرم کا جو روزہ رکھے گا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ کو مٹا دے گا۔ اللہ مٹا دے گا۔ مٹا دینے کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ اللہ اس کے نام اعمال سے ڈیلیٹ کر دے گا، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اللہ اس کے گناہوں کو ختم کر دے گا، پچھلے 1 سال کے چھوٹے صغیرہ گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ جو ہے محرم کے اس 10ویں محرم کے روزہ رکھنے کا فائدہ ہے۔ تو محرم کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں بتلا رہی ہیں کہ اس مہینے کے اندر
زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور سے 9ویں محرم اور 10ویں محرم کو روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان کہنے والے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والے ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ یہ مہینہ آتے ہی خرافات کا اور بدعات کا اور ایسے کاموں کا رواج چل پڑتا ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، محرم کے اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یقیناً یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، یہ بہت تکلیف والا واقعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10ویں محرم کو ہوئی، یہ بہت تکلیف والی بات ہے، اور ہر مسلمان کو تکلیف ہونی چاہیے، اور تکلیف ہوتی ہے، ہمیں سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حد درجہ محبت کرتے ہیں، اور کیوں نہ کریں جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ سے دعا کیا۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت حدیث نمبر 3783، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ اللہ سے دعا کیا کہ اللہ مجھے ان سے محبت ہے، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور مومنوں کو کہا کہ حسن اور حسین سے محبت کریں، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ دلیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحبهما الا مؤمن ولا يبغضهما الا منافق، رواہ البخاری حدیث نمبر 3752۔ سنن ترمذی صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں سے وہی محبت کرے گا جس کے اندر ایمان ہوگا، اور ان دونوں سے حسن اور حسین سے نفرت وہی کرے گا جس کے اندر نفاق ہوگا۔ جو منافق ہوگا، مومن حسن اور حسین سے محبت کرتے ہیں اور محبت کریں گے۔ ہمیں حضرت حسین سے محبت ہے، اس لیے کہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پسند تھے۔ آپ نے ان کو دنیا کے 2 خوشنما اور خوبصورت پھول قرار دیا۔ صحیح بخاری کی روایت اور سنن ترمذی کی روایت، سنن ترمذی حدیث نمبر 3781، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ اگر مچھر کا خون کپڑے میں لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ کیا، اس کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھا، کہا کہ یہ مچھر کے خون کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کہاں کا ہے؟ عراق کا ہے۔ پوچھنے والا کہاں کا ہے؟ عراق کا ہے، کہ مچھر کا خون اگر کپڑے میں لگ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ عراقی مچھر کے خون کے بارے میں سوال کر رہا ہے، لیکن اس وقت کہاں تھا؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دامن، جن کے کپڑے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے کے خون سے لت پت ہیں، جن کے ہاتھ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے کو شہید کیا، وہ حسن جن کے بارے میں امام کائنات نے کہا ہما ریحانتای من الدنیا، یہ دونوں حسن اور حسین دنیا کے میرے لیے 2 خوشنما پھول ہیں۔ وہ حسن جن کو نوجوانوں کا سردار قرار دینے کے لیے اسپیشل فرشتہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذا ملک لم ينزل الارض قط، یہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی بھی نہیں آیا، استاذن ربہ ان یسلم علی، یہ اللہ تعالیٰ سے
اجازت لے کر کے مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے. وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيَّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حسن اور حسین یہ دونوں جنتیوں کے نوجوانوں کے سردار ہیں. سیدہ شباب اہل الجنہ، جو نوجوان جنت میں جائیں گے ان کے سردار حضرت حسن اور حسین ہیں. جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہم نوجوانوں کے سردار ہوں، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حد درجہ محبوب ہوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے ٹوٹ کر محبت کیا ہو، کیا ہم ان سے محبت نہیں کریں گے؟ ضرور، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں جس کو حضرت حسین سے محبت نہ ہو، رب کعبہ کی قسم اس کا ایمان صحیح نہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جس کو حضرت حسین سے محبت نہ ہو. بلکہ کسی بھی صحابی سے جو نفرت کرے، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. جو کسی بھی صحابی سے نفرت کرے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں محبت ہے. لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ کام کریں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہو. محبت کا مطلب یہ ہے، آپ کی شہادت ہوئی، محبت ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تکلیف کے وقت اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت؟ صبر کرنا چاہیے. اللہ نے یہ تعلیم دیا. یہ مصیبت آئی، یہ تکلیف ہے، ہمارے دل کے اندر تکلیف ہے، ہمارا دل روتا ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں. جب یہ وقت آتا ہے، حضرت حسین کی بات آتی ہے، ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں. لیکن ہم گلہ نہیں کر سکتے، ہم آوازیں بلند نہیں کر سکتے، ہم ماتم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے رب نے کہا ہے مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، صبر کرو. اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مومن ہیں، جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ ان کے اوپر رحمتیں نازل کرتا ہے. اولئک هم المہتدون، وہی لوگ ہدایت پر ہوں گے. مصیبت کے وقت جو صبر کرے گا اسے ہی اجر ملے گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. سورہ زمر آیت نمبر 10. اللہ ارشاد فرماتا ہے مصیبت پہ صبر کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی اجر دیتا ہے، اللہ ثواب دیتا ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ مصیبت کے وقت ہمیں صبر کرنا چاہیے. حضرت حسین سے پہلے جتنے لوگ شہید ہوئے، صحابہ کرام نے ان کے اوپر صبر کیا. حضرت حسین کی شہادت کوئی نہیں تھی، کوئی نہیں ہے، نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حسین کے نانا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. کیا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ماتم کیا؟ کیا امام کائنات نے ان کے اوپر ڈھول بجایا؟ کیا امام کائنات نے اپنی عورتوں کو، مسلمان عورتوں کو اپنے کپڑے پھاڑنے کا حکم دیا؟ اس سے پہلے، اس کے بعد آئیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، دوسرے خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہیں. ابو لولو فیروز نے ان کو خنجر مارا، انہیں شہید کر دیا گیا. صحابہ کرام نماز میں ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ امیر المومنین شہید ہو گئے. دوسرے خلیفہ، وہ خلیفہ جس کا نام سن کر کے شیطان بھی اپنا راستہ بدل دیتا تھا، وہ خلیفہ
جو کوئی بات کہہ دے اللہ رب العالمین آسمان سے آیتیں اتار دے۔ کہا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے تو کیا بہتر ہوتا؟ اللہ نے حکم دے دیا فاتخذوا مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ کہا اللہ کے نبی مومنہ عورتیں پردہ کرے تو کیا بہتر ہوتا؟ اللہ نے کہا قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی عورتوں کو، مومنہ عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، سب کو کہو پردہ کرے۔ وہ امیر المومنین جس کی بات پر اللہ آسمان سے آیتیں اتارتا تھا، بدر کی قیدیوں کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں، جو فیصلہ عمر کا تھا اسی کے مطابق اللہ نے آیتیں اتاری، وہ عمر شہید ہو رہے ہیں نماز میں، صحابہ کرام سامنے موجود ہے۔ بتائیے کسی صحابی نے ماتم کیا؟ کسی صحابی سے ماتم کرنا ثابت ہے؟ کسی صحابی سے چیخنا چلانا ثابت ہے؟ اس کے بعد آ جائیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عثمان جن کے بارے میں امام کائنات نے کہا تھا کہ اگر عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل نہیں کرے گا اسے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ وہ عثمان غنی جن کے بارے میں امام کائنات نے کہا ایک بیٹی سے شادی کی، بیٹی مر گئی، دوسری بیٹی سے بھی شادی کر دی، وہ بھی مر گئی۔ کہا اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی اور ہر ایک بیٹی ایک کے بعد دیگرے مر جاتی، میں اپنی ساری بیٹیوں سے عثمان غنی کی شادی کرا دیتا۔ وہ عثمان غنی ایام تشریق سن 36 ہجری میں شہید ہو رہے ہیں۔ ظالموں نے ان کے گھر میں قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ کیا صحابہ کرام نے ان کے اوپر ماتم کیا؟ اس کے آگے بڑھیے، حضرت حسین کے والد، ان کے ابو، ان کے فادر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سن 40 ہجری کے اندر فجر کی نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کیا صحابہ کرام نے ان کے اوپر ماتم کیا؟ حضرت حسین سے پہلے حضرت حسین کے والد شہید ہوئے، حضرت حسین کے خالو شہید ہوئے، حضرت حسین کے نانا شہید ہوئے، اور بہت سارے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ صحابہ کرام نے ان کے اوپر صبر کیا، ان کے اوپر کیا کیا؟ صبر کیا۔ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، لیکن ہم صبر نہیں کرتے ہیں۔ جتنے بھی صحابہ شہید ہوئے صحابہ کرام نے ان کے اوپر صبر کیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے منع کیا آج ہم وہ کر رہے ہیں۔ حضرت حسین کی شہادت کے نام پر آج ان کے نام سے ان کا فرضی قبر بنائی جاتی ہے، ان کی فرضی قبر بنائی جاتی ہے، قمچیوں کے ذریعے سے، بانس کے ذریعے سے، شعلہ کے ذریعے سے ان کی فرضی قبر بنائی جاتی ہے۔ اس کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، اس کے سامنے نظر و نیاز پیش کیے جاتے ہیں، منتیں مانگی جاتی ہیں، اولادیں مانگی جاتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فرضی قبر کے سامنے میرے بھائیوں، کیا یہ جائز ہے؟ اپنے ہاتھوں سے ان کی فرضی قبر بناتے ہیں اور اس کے سامنے منتیں مانگتے ہیں، اولادیں مانگتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے فرضی قبر بنا کر کے نیاز اور فاتحہ کر رہے ہیں۔ کیا اسلام کے اندر یہ جائز ہے؟ اللہ نے سورہ صافات کے اندر کہا اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، تم اپنے ہاتھوں سے خود بنا رہے ہو اور اسی کے سامنے تم پوجا کر رہے ہو، اسی کی عبادت کر رہے ہو، اسی کے سامنے سجدے کر رہے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا اور اللہ نے تمہارے عملوں کو پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے اس کے سامنے سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ آج حضرت حسین کے فرضی بنائی ہوئی قبر کے سامنے سجدہ کی جا رہی ہے، جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندہ آدمی کے سامنے جھکنے سے منع کیا۔ زندہ آدمی کے سامنے سجدہ تو دور کی بات ہے، زندہ آدمی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دیا۔ دلیل سنن ترمذی کی صحیح روایت، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رجل یا رسول اللہ الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحني له قال لا قال فيأخذه ويقبله قال لا قال فيأخذ بيده ويصافحه قال نعم۔ سنن ترمذی کی صحیح روایت، ایک آدمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی آدمی اپنے ساتھی سے، اپنے دوست سے ملتا ہے، اينحني له، کیا اس کے سامنے جھک سکتا ہے؟
اس سے جھک کر کے مل سکتا ہے؟ قال اللہ، کہا نہیں، جھک کر نہیں مل سکتا ہے۔ کہا کیا اس کا بوسہ دیکھ سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا افیاخذ بیدہ، کہا کہ کیا اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور اس کے ہاتھ سے مصافحہ کرے گا؟ افیاخذ بیدہ، کیا اس کا ہاتھ پکڑ لے اور اس سے مصافحہ کرے؟ قال نعم، کہا ہاں۔ یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ زندہ کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے، پھر فرضی قبر کے سامنے جھکنا جائز کیسے ہو سکتا؟ فرضی قبر چھوڑی، اگر حقیقی قبر بھی ہو پھر بھی اس کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے میلا ٹھیلا کرنا، اس کی اجازت کس نے دیا ہے آپ کو؟ حقیقی قبر کے سامنے میلہ لگانے کی اجازت، اس کی بات چھوڑیے، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر کے سامنے میلہ لگانے کی اجازت نہیں۔ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت حدیث نمبر 2042 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم۔ سنن ابو داؤد کی صحیح روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تجعلوا بيوتكم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کے اندر کچھ نفلی نمازیں پڑھا کرو، اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، اور میری قبر پر میلہ مت لگانا، میری قبر پر میلہ مت لگانا، بلکہ اللہ سے دعا کیا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا نہ بنا، ایسا بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ اے اللہ میری قبر کے اوپر سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ سخت غصہ ہوتا ہے، سخت ناراض ہوتا ہے ایسے لوگوں پر جو اپنے انبیاء کی قبروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسی وجہ سے کہا اللہ غصہ ہوتا ہے کہ کسی نبی کی قبر کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ اللہ سے دعا کیا اے اللہ میری قبر کے سامنے سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے امتیوں کو کہا لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کے اوپر میلہ مت لگانا۔ وصلوا علی، میرے اوپر سلام بھیجو، میرے اوپر درود بھیجو، تمہارا درود اور سلام مجھے پہنچایا جاتا ہے، جہاں سے بھی درود و سلام بھیجو گے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا، تمہارے سلام پہنچا دیے جائیں گے، اللہ رب العالمین آپ تک پہنچوا دے گا، لیکن میری قبر کے سامنے سجدہ مت کرنا۔ اللہ بہت غصہ ہوتا ہے۔ یہودیوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کے اوپر سجدہ کیا، اللہ بہت غصہ ہوا، اللہ سے بھی دعا کیا اللہ میری قبر پر سجدہ نہ ہو۔ اپنے امتیوں سے کہا آخری وقت ہے، حضرت عائشہ نے صحیح بخاری کی روایت ہے، آخری وقت ہے، بے ہوش ہیں، ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ یہودیوں اور نصرانیوں پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کے سامنے سجدہ کیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ میری امت تم لوگ ایسا مت کرنا، تم لوگ ایسا مت کرنا۔ اپنے امت کو ڈرایا، آخری وقت میں ڈرایا کہ میری قبر پہ سجدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آج نبی تو دور کی بات ہے، ایرے غیرے للو پلو سب کے قبر کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے، بلکہ قبر تو چھوڑیے مصنوعی آرٹیفیشیل قبر کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے۔ جب امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے تو دوسرے کی قبر کے سامنے سجدہ جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ جب دوسرے کی قبر کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہو سکتا ہے تو یہ آرٹیفیشیل شعلہ کی قبر کے سامنے سجدہ جائز ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ہمیں سجدہ کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے۔ جو سجدہ کرے گا وہ شرک کرے گا، اور جو شرک کرے گا اللہ اس کے سارے عمل کو برباد کر دے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی بھی معاف
نہیں کرتا ہے۔ اس لیے شرک مت کرنا۔ اللہ کے سوا ہماری پیشانی جھکے گی تو صرف رب کے سامنے جھکے گی، رب کے سوا کسی کے سامنے ہماری پیشانی نہیں جھکنی چاہیے۔ لیکن ہم دوسروں کے سامنے، ہم آرٹیفیشیل قبر کے سامنے جھک رہے ہیں، جھک ہی نہیں رہے ہیں۔ کوئی گرم کوئلہ پہ چل رہا ہے، کوئی اپنے کپڑے پھاڑ رہا ہے، کوئی اپنے جسم کو زخموں سے چھلنی کر رہا ہے، کوئی اپنے رخسار کو پیٹ رہا ہے، کوئی چیخ اور چلا رہا ہے، کوئی ماتم کر رہا ہے، کوئی گریہ وزاری کر رہا ہے، کوئی نوحہ کر رہا ہے، جبکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت، صحیح بخاری حدیث نمبر 1235، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ ہمارے طریقے پر ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ مسلمانوں کے طریقے پر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ من ضرب الخدود، جو اپنے چہرے کو پھاڑے، وشق الجیوب، اپنے گریبان کو پھاڑے، اپنے کپڑے کو پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی طرف پکارے، واویلا مچائے، شور اور ہنگامہ کرے، ماتم کے لیے آواز بلند کرے، ایسا ہمارے طریقے پر ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا کرنے والا ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو ماتم کرتا ہے، جو نوحہ کرتا ہے، وہ مسلمان کے طریقے پر نہیں ہو سکتا ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ چیخنے اور چلانے، ماتم کرنے کو امام کائنات نے جاہلیت کے کاموں میں سے، گناہ کے کاموں میں سے قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 936 عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعون فی امتی من امر الجاہلیہ۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 4 چیزیں میری امت میں جاہلیت میں سے ہیں، یہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ الفخر بالاحساب، اپنے حسب نسب پہ فخر کرنا، دوسرے کے نسب پر، دوسرے کے خاندان کو برا بھلا کہنا۔ والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا۔ والنیاحہ، اور نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ میری امت نہیں چھوڑتی ہے۔ حالانکہ یہ ماتم کرنے والی عورت، والنائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، یہ نوحہ کرنے والی، یہ ماتم کرنے والی عورت اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو قام یوم القیامہ، اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ علیہا سربال من قطران، اس کے اوپر القطرہ کا، قطرہ کا کرتا ہوگا، اور خارش کا کرتا ہوگا، اللہ خارش کا کرتا پہنائے گا، اور اس کے اوپر وہ قطرہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ڈالے گا، جس کے اندر آگ لگتی ہے تو آگ بھڑکتی ہے، اللہ ایسی چیز اس کو پہنائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ حدیث بتلا رہی ہے نوحہ کرنا اسلام کے اندر نہیں ہے، نوحہ کرنا اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام کے اندر غم منانا جائز ہے، غم منانا جائز ہے، لیکن کتنے دنوں تک؟ 3 دن تک غم منائیے۔ غم کسے کہتے ہیں؟ واویلا مچانا، ہنگامہ کرنا، یہ غم نہیں ہے۔ غم وہ تھا امام کائنات کا لخت جگر وفات پا گیا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، ہم گئے، عبد الرحمن بن عوف وغیرہ سب تھے، اللہ کے نبی نے دیکھا ابراہیم، اللہ کے نبی کا بیٹا ابراہیم وفات پا گیا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فجعلت عینا، صحیح بخاری کی روایت، فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان، اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اللہ کے رسول آپ بھی روتے ہیں؟ آپ بھی؟ کہا، اے عبد الرحمن بن عوف، انہا رحمہ، عبد الرحمن یہ رحمت ہے۔ پھر رونے لگے، پھر آنسو بہ گئے۔ آپ نے کہا، ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، دل غمگین ہے۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم ہم تیری جدائی پہ بڑے غمگین ہیں، ہم وہی کام کریں گے جو ہمارے رب نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی روئے، صحابہ کرام روئے، لیکن سینہ نہیں پیٹا۔ یہ غم منانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ ماتم ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ غم منانا جائز ہے، غم یہ ہے ہمارے دل کے اندر غم ہو، آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن یہ کتنے دنوں تک؟ صرف 3 دن تک، یا 4 مہینے 10 دن،
کس کے لیے؟ اس عورت کے لیے جس کا شوہر انتقال کر گیا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق ثلاث، کسی مسلمان عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ غم کرے، سوگ منائے، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو۔ وہ 4 مہینے 10 دن غم منائے گی۔ اسلام اجازت دیتا ہے غم منانے کے لیے، لیکن صرف 3 دن تک۔ اب بتائیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 3 دن ہوئی یا 4 مہینے 10 دن ہوئی یا 1400 سال گزر گئے؟ 3 دن نہیں تو غم منانا جائز نہیں، 4 مہینے 10 دن عورت کے لیے ہے، پھر ہم غم کیوں منا رہے ہیں؟ اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم غم منا رہے ہیں یا خوشی منا رہے ہیں۔ غم آدمی مناتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، یہ کیسا غم ہے کہ شراب پی کر کے ٹلی بنے ہوئے ہیں؟ یہ کون سا غم ہے؟ شراب پی کر کے غم منا رہے ہیں، یہ کون سا غم ہے؟ آپ ڈھول بجا رہے ہیں، یہ کون سے غم منانے کا طریقہ ہے؟ میں پوچھتا ہوں، اگر غم منانے کا طریقہ یہی ہے، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے قسم کھا کر کے بولو، اگر آپ کا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کی ماں کا انتقال ہو جائے، آپ کی بہن کا انتقال ہو جائے، آپ کی خالہ کا انتقال ہو جائے، آپ کے کسی بھی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، تو کیا اس کے انتقال پر غم منانے کے لیے آپ ڈھول بجاتے ہو؟ کوئی ڈھول بجاتا ہے؟ کوئی بھی ڈھول بجاتا ہے؟ غم منانے کے لیے اپنا باپ مرے تو ڈھول نہیں بجایا جائے گا۔ حضرت حسین سے یہی محبت ہے کہ ان کی شہادت پہ ڈھول بجا کر کے خوشیاں منا رہے؟ یہ غم نہیں ہے، یہ خوشی ہے۔ اور یہی نہیں، یہ غیروں سے، مشرکوں سے مشابہت ہے، یہ غیر مسلموں سے مشابہت ہے، یہ رام لیلا سے، یہ دسہرہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ وہ بھی دسہرہ میں 10 دن کھیلتے کودتے ہیں، مسلمان بھی اس محرم کے مہینے میں 10 دن کھیلتا کودتا ہے، لاٹھی بھاجتا ہے۔ محرم وہاں پہ دسہرہ میں لوگ جیکار بولتے ہیں، یہاں پہ محرم میں مسلمان یا حسین کا نعرہ لگا رہا ہے، وہاں پہ پرساد بانٹا جاتا ہے، یہاں پہ نیاز چڑھایا جا رہا ہے، وہاں پر جو ہے بھجن گایا جاتا ہے، یہاں پہ مرثیہ خوانی ہو رہی ہے۔ جو غیر مسلم کر رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اسلام اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہاں پہ لوگ پوجا کر رہے ہیں، آپ یہاں سجدہ کر رہے ہیں۔ جو لوگ دسہرہ میں جو کام کر رہے ہیں آج مسلمان محرم میں کر رہا ہے، ہمارا رب کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کیسے پسند ہو سکتی ہے؟ اپنی امت کو توحید پر لانے کے لیے، شرک سے نکالنے کے لیے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، اپنے رشتہ داروں سے جہاد کیا، لڑائیاں لڑی، تکلیفیں سہی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ نے گالیاں کھائی، اپنی امت کو شرک سے بچانے کے لیے، اپنے رب سے جوڑنے کے لیے، ایک رب کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے نبی کو یہ چیز پسند ہوگی؟ کیا یہ چیز اللہ کے نبی کو تکلیف نہیں دے گی؟ جب ہم اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے دربار میں جائیں گے اور ہمارا یہ عمل اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو کیا اللہ کے نبی کو تکلیف نہیں ہوگی؟ ہم مسلمان ہیں۔ محرم کے مہینے میں حضرت علی کی محبت میں ہم حضرت ابوبکر کو گالی دیتے ہیں، حضرت عمر کو گالی دے رہے ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے رہے ہیں، مسلمان ہیں، صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، صحابہ سے نفرت کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جو صحابہ سے نفرت کرے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے کہا لا يحبهم الا مومن ولا يبغضهم الا منافق۔ صحابہ کرام سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، صحابہ کرام سے وہی نفرت کرے گا جو منافق ہوگا۔ صحابہ سے محبت ہونی چاہیے، آپ صحابہ کو گالی دے رہے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا، وقت اجازت نہیں دیتا میرے بھائیوں۔ صحابہ کو گالی دینا کتنی بری بات ہے۔ آپ گالی دے رہے ہو، ابو بکر کو گالی دے رہے ہو، ارے اس ابو بکر کو گالی دے رہے، 5 منٹ لیتا ہوں، اس ابو بکر کو گالی دے رہے ہو جس نے 3 دن غار ثور میں گزارا، اور 1 رات کی قیمت معلوم ہے کیا؟ عمر بن خطاب نے کہا کہ اگر ابو بکر غار ثور میں جو 3 دن امام کائنات
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں، اگر ایک رات کا ثواب مجھے دے دیں، میں اپنی پوری زندگی کا عمل ان کو دینے کے لیے تیار۔ رضی اللہ عنہ اس ابو بکر کو گالی دے رہے ہیں جس کے بارے میں امام کائنات نے کہا ابو بکر فی الجنہ، بلکہ یہ کہا، صحیح روایت مسلم شریف کی، اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا اگر جنت کے 8 دروازوں سے اگر کسی کو پکارا جائے گا تو وہ کون ہوگا؟ وہ ابو بکر صدیق ہوگا، وہ صدیق اکبر ہوگا، وہ صدیق اکبر جس سے امام کائنات کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ مردوں میں کسے محبت ہے، عورتوں میں کسے محبت ہے؟ کہا عائشہ صدیقہ سے۔ کہا مردوں میں کس سے محبت ہے؟ کہا عائشہ کے باپ سے میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اس ابو بکر کو گالی دیتے ہو، اس ابو بکر کو ظالم کہتے ہو، آپ کہتے ہو کہ ظالمانہ طور پہ انہوں نے جو ہے حکومت کو، خلافت کو چھین لیا، وہ غاصب ہے، وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس کو امام کائنات نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی، آپ اسے گالی دے رہے ہیں، اس عمر کو گالی دے رہے ہیں جن کے بارے میں، اور جن صحابہ کے بارے میں ان صحابہ کو گالی دے رہے ہیں جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر آپ پوری زندگی عمل کریں، وہ صحابہ کرام ہیں، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لمقام احدہم ساعتا خیر من عمل احدکم عمرہ، تم پوری زندگی عمل کرو اور صحابہ کرام نے ایک لمحہ بھی امام کائنات کے سامنے گزارا ہے، امام کائنات کے ساتھ گزارا ہے، تمہاری پوری زندگی کا عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ 40 سنہ، تم 40 سال لگاتار محنت کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، نیک عمل کرو، 40 سال تک تمہارا عمل کرنا، صحابہ کرام نے ایک گھڑی، ایک گھنٹہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، تمہاری 40 سال کی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان صحابہ کرام کو گالی دیتے ہو، ان صحابہ کرام کو گالی دیتے ہو جن کو برا کہنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عباس کی صحیح روایت، اللہ کے نبی نے کہا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، پوری کائنات کی لعنت ہوتی ہے۔ ان صحابہ کرام کو گالی دے رہے ہو، جو صحابہ کرام کو گالی دے گا، جو صحابہ کرام سے نفرت کرے گا، میرا ایمان یہ ہے اس کی خلافت تو دور کی بات ہے، ہم اس کے ایمان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اس کے ایمان کو نہیں مان سکتے، اس کے ایمان کو ہی نہیں مان سکتے، اس لیے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا ایمان ہے، صحابہ کرام سے محبت کرنا ایمان ہے۔ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، امام جعفر الطحاوی نے بیان کیا، کہا کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، جو صحابہ کرام سے نفرت کرے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام سے محبت کرنا حبهم دین و ایمان و احسان، صحابہ سے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور صحابہ کرام سے نفرت کرنا کفر و نفاق و طغیان، صحابہ کرام سے نفرت کرنا کفر ہے، نفاق ہے، سرکشی ہے۔ جو سرکش ہوگا، جس کے اندر کفر ہوگا، جو منافق ہوگا، وہی صحابہ کرام سے محبت کرے گا۔ اس لیے کہ امام کائنات نے کہا ہے میرے صحابہ کو گالی مت دو، میرے صحابہ کرام سے محبت کرو۔ لا تسبوا اصحابی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، میرے صحابہ نے اگر 400 گرام خرچ کیا ہے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 400 گرام اگر خرچ کیا ہے یا 200 گرام، نصف 200 گرام اگر خرچ کیا ہے، وہ بھی تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ان صحابہ کرام کو گالی دے رہے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی خوشخبری دیا،
وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اور باتیں بہت تھی. صحیح بخاری کی ایک اور بڑی اچھی روایت یاد آ رہی تھی حضرت ام حرام بنت ملحان کی, جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. صحیح بخاری کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان کیا ہے کہ سمندر میں جو بھی لشکر جو پہلا سفر کرے گا وہ جنتی ہے, اور قسطنطنیہ کو جو بھی لشکر فتح کرے گا سب سے پہلے وہ مغفور لہم, اس کی بخشش ہو جائے گی. سمندر میں سب سے پہلے سفر کرنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں, اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے لشکر کا کمانڈر ان چیف یزید ہے رحمہ اللہ. تو ایسے لوگ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو گالی نہیں دینا چاہیے, ان سے محبت کرنا ایمان ہے. اس لیے ہم وہی کام کریں جو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے. وہ کام نہ کریں جس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے. اور میں کہتا ہوں آپ صحابہ کرام کو گالی دے کر کے کیا کر لو گے؟ ارے وہ آسمان ہے, آسمان کی طرف تھوکو گے تو تھوک کہاں جائے گا؟ تمہارے منہ پر پڑے گا, تمہارے منہ پہ پڑے گا. وہ آسمان ہے, تم زمین ہو. وہ آسمان پہ ہیں, ان کا ایمان آسمان پہ ہے. ان کے ایمان کا مقابلہ ہمارا ایمان کر سکتا؟ نہیں کرتا. جھوٹ فریب اور دنیا کے لالچ میں ہم پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے تو سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ. اللہ کے نبی جان چاہیے, جان حاضر ہے, ان کو گالی دے رہے ہیں, ان کا مقابلہ کرنے چلے. اس لیے ان کو برا بھلا کہنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیے. اللہ ہم سبوں کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے, اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے, اللہ ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس مہینے کی عظمت کو سمجھنے اور اس میں روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں, آج 9ویں محرم, کل 10ویں محرم, اللہ سے دعا کریں یہ نفلی روزہ ضرور ہے. اے اللہ اس روزے کو قبول فرما لے اور ہمارے صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف کر دے. اے اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما, ہماری نمازوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت کو بھر دے. اے اللہ ہر طرح کے خرافات اور بدعات اور بیجا اور غیر شرعی اعمال سے اے اللہ ہمیں محفوظ فرما, ہماری حفاظت فرما. ہمیں سنت رسول کے مطابق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر, اور خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.